بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ڈیئر چلڈرن، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے واٹ میکس الیکشن ان انڈیا ڈیموکریٹک۔ کیونکہ ہم نے پہلے سے ہی پڑھا جو ہندوستان میں الیکشن ہوتے ہیں وہ جمہوری نظام کے ہوتے ہیں، وہ جمہوری الیکشن ہوتے ہیں۔ تو آج ہم یہ پڑھنا ہے کہ کون سا عمل ایسا ہے، جتنے بھی ہم نے پروسیس پڑھی ان ساری پروسیس میں کون سا عمل ایسا ہے، ایسا کیا ہوتا ہے جس سے ہندوستان کے الیکشن جو ہے یہ ڈیموکریٹک، یہ جمہوری الیکشن بن جاتے ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلی چیز جو انہوں نے یہاں پہ بتائی وہ ہے انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن۔ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن، انڈیپینڈنٹ ہو گیا آزادانہ الیکشن کمیشن۔ الیکشن کمیشن کس کو بولتے ہیں؟ یہ ایک باڈی ہے، یہ ایک باڈی ہے جو الیکشن ہندوستان میں کرواتی ہے۔ جیسے کہ لوکل لیول پہ بھی یہ ہے، اسٹیٹ لیول پہ بھی الیکشن کمیشن ہوتے ہیں، لیکن جو کنٹری لیول پہ وہ سارے الیکشن کمیشنز کو کنٹرول کرتا ہے، اور یہ بالکل آزادانہ ہے۔ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن، آپ ایسا یاد رکھو کہ یہ ایک باڈی ہے جو سارے ہندوستان میں الیکشن کرواتی ہے۔ تو یہ جو انڈیپینڈنٹ یہ الیکشن کمیشن ہے، اس کا کام کیا ہے؟ الیکشنز کنڈکٹ کرواتی ہے، یعنی کہ الیکشنز یہی کرواتی ہے۔ کون؟ الیکشن کمیشن۔ یہ ایک باڈی ہے، تو یہی الیکشن جو اس کا ہیڈ ہوتا ہے وہ اس کو بولتے ہیں ہم چیف الیکشن کمشنر۔ جو اس باڈی کا ہیڈ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ہم چیف الیکشن کمشنر۔ اور یہ چیف الیکشن کمشنر جو ہوتا ہے اس کو کون اپوائنٹ کرتا ہے؟ اس کو پریزیڈنٹ آف انڈیا اپوائنٹ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ پریزیڈنٹ آف انڈیا اپوائنٹ کرتا ہے۔ تو جیسے کہ آپ نے پہلے ہی پڑھا کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اور اس کو بہت سارے پاورز حاصل ہوتے ہیں۔ جو الیکشن کے دوران یہ گورنمنٹ کو کنٹرول کرتی ہے، یعنی کہ آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں الیکشن کے دوران یہ گورنمنٹ کو کنٹرول کرتی ہے۔ تو اس سے آپ کو پتہ لگا کہ یعنی کہ گورنمنٹ الیکشن کے دوران یہ گورنمنٹ کے جتنے بھی کام ہیں ان پہ کنٹرول رکھتی ہے۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنا پاورفل ہوتا ہے۔ یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ الیکشن کے ریلیٹڈ جو بھی معاملات ہوں گے، جو بھی پہلو ہوں گے، ان سب پہ یہ فیصلہ لیتی ہے۔ کہاں سے؟ فرام اناؤنسمنٹ آف الیکشنز ٹو دا ڈکلیریشن آف ریزلٹس۔ جب یہ الیکشنز کا اعلان کرتے ہیں تب سے لے کے جب تک ہم رزلٹ ڈکلیئر کرتے ہیں، چاہے یہ اس میں 1 مہینہ لگے گا، اس الیکشن میں زیادہ کم لگے گا، زیادہ ٹائم لگے گا یا کم ٹائم لگے گا، اتنے سارے مرحلے میں، اتنے سارے وقت میں جو بھی الیکشن ریلیٹڈ کوئی بھی فیصلہ لینا ہوتا ہے وہ یہ الیکشن کمیشن لیتا ہے، نہ کہ گورنمنٹ لیتی ہے۔ کون لیتا ہے؟ الیکشن کمیشن یہ سارے فیصلے لیتی ہے۔ گورنمنٹ کو کوئی حق، کوئی فیصلہ گورنمنٹ نہیں لے سکتی ہے۔ دوسرا، یہ کوڈ آف کنڈکٹ لگاتی ہے۔ یہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہی الیکشن کمیشن اناؤنسمنٹ آف الیکشن کرتا ہے تو اسی کے ساتھ ایک کوڈ آف کنڈکٹ لاگو ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ضابطۂ اخلاق۔ کیا کہتے ہیں؟ ضابطۂ اخلاق۔ یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، یہ بیسیکلی سیٹ آف رولز ہوتا ہے۔ یہ سیٹ آف رولز ہوتا ہے، اور یہ رولز جو ہوتے ہیں کسی بھی صورت میں کوئی بھی پارٹی یا کوئی کینڈیڈیٹ یہ رولز وائلیٹ نہیں کر سکتے۔ اور اگر کوئی پارٹی یا کوئی کینڈیڈیٹ یہ رولز وائلیٹ کر سکتا ہے، الیکشن کمشنر میں اتنی طاقت ہوتی ہے، اتنے پاور اس کے پاس ہوتے ہیں، یہ اس کینڈیڈیٹ کو یا اس پارٹی کو سزا دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ تیسرا پوائنٹ، یہ جو الیکشن پیریڈ ہوتا ہے، یہ جو الیکشن کمشنر کی ایک آرڈر نکالتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بولا یہ کوڈ آف کنڈکٹ لگواتا ہے، یہ کچھ گائیڈ لائنز دیتا ہے، یہ کچھ اصول دیتے ہیں، یہ کچھ پوائنٹس، نقطے بتاتے ہیں، اور گورنمنٹ کو انہی نقطوں کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس کے پاس اس وقت پاور ہوتا ہے، وہ اپنا پاور مس یوز کر سکتی ہے،
गलत तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट ये जो इलेक्शन कमीशन है ये पहले ही कुछ हिदायत देती है किसको, गवर्नमेंट को, कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं अपने इलेक्शन जीतने के लिए। और इसमें यह भी आता है कि अगर गवर्नमेंट को कहीं पे अपने मनपसंद ऑफिसर्स हो तो उस वक्त क्या अक्सर तौर गवर्नमेंट ही ऑफिसर्स को या एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र कर सकती है। लेकिन इलेक्शन के दौरान गवर्नमेंट को कोई हक नहीं होता, या गवर्नमेंट अपने इन ऑफिसर्स को या अपने मुलाजमों को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है, बल्कि ये इलेक्शन कमीशन होगा जो इस वक्त ये काम करेगा। कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन उस वक्त गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ट्रांसफ़र कर सकती है, या अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर का कोई लोकल एरिया है उसको वहाँ से ट्रांसफ़र करें, या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर के खिलाफ कोई कंप्लेंट होगी तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन ये हक रखता है कि वो गवर्नमेंट ऑफिसर को वहाँ से ट्रांसफ़र कर दे। ठीक है ना। इसके बाद एक और पॉइंट है, ये जो इलेक्शन ड्यूटी का मसला है, क्योंकि इलेक्शन अक्सर तौर गवर्नमेंट एम्प्लॉई ही करवाते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी ड्यूटी पे होते हैं इलेक्शन ड्यूटी पे। ये एम्प्लॉयज़ जो इस वक्त होते हैं ये किसके अंडर इस वक्त काम करते हैं? ऑन द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। अक्सर तौर गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है वो किसके डायरेक्शन पे काम करते हैं? गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे। लेकिन जब इलेक्शन होते हैं तो ये गवर्नमेंट ऑफिसर जो है ये किसके अंडर काम करते हैं? इलेक्शन कमीशन के काम करते हैं। अगर हम इसको गौर से देखेंगे, जो हमें जानकारी हासिल हुई इन 3-4 पॉइंट से, किसके मुतालिक? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुतालिक, तो हमें इसके काम से पता चलता है कि ये आज़ादाना कमीशन है। ये एक बॉडी है जो इलेक्शन करवाती है हिंदुस्तान में। और अगर हम ये देखें कि इसका पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट पे होता है किस वक्त? जब इलेक्शंस किसी मुल्क या किसी स्टेट में होते रहते हैं। तो इसका हेड कौन होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। तो सारे मामलात पे इसका कंट्रोल रहता है, ये हिदायत पहले ही देता है, ये कोड ऑफ कंडक्ट लगाता है। एम्प्लॉय जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो जो इलेक्शन ड्यूटीज़ पे होगा वो इसी के अंडर, किसके अंडर? इलेक्शन कमीशन के अंडर काम करते हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन जब अपना रोल अदा करता है, इससे क्या होता है? ये जो इलेक्शंस होते हैं ये डेमोक्रेटिक बन जाते हैं। जब इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से अपने पावर्स का इस्तेमाल करता है, गवर्नमेंट जो उस वक्त की गवर्नमेंट है उसको कर्व करता है, तो इसी से क्या होता है? तो ये जो इलेक्शंस है जमहूरी इलेक्शंस बन जाते हैं, ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस बन जाते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का रोल इसमें अहम होता है। ये गवर्नमेंट को सारे जो पावर्स है उसको कंट्रोल करता है, उसकी बिल्कुल इसको नज़र बनाए रखा होता है कि कहीं गवर्नमेंट अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल न करे। बाकी वसल्लम।